آ جائے مولوی جرجیز تیرے لیے دعا کرے. ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر. اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے, ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا. وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. دماغ میں اس بات کو گھسا رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرو. مومن کہلانا بہت آسان ہے لیکن مومن بن کر دکھانا بہت مشکل ہے. جو اپنے بھائی کا غم نہیں بھول پا رہی تھی وہ اپنے بیٹوں کی شہادت پر خوش ہے اور کہہ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان بیٹوں کی شہادت کے بدلے مجھے بھی جنت دے دینا, کیونکہ میں نے بھی اپنے بیٹوں کو کھویا ہے. اگر میرے بیٹوں نے شہید ہو کر میدان جنگ میں لڑ کر اگر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا تو میں نے بھی اپنی کوکھ سے پیدا کرنے کے بعد اپنے بیٹوں کو کھویا ہے. ذرا تصور کرو ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان وہ عورتیں ایمان کیا جانیں جو اپنے 5-6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہے کھڑے ہو کر بیٹا یہاں کر لے. وہ کیا جانے ایمان سے کیا تعلق ہے. وہ عورتیں ایمان کا تعلق کیا جانے جو اپنے بیٹے کا آج 5 سال کا 6 سال کا ہو گیا ہے اپنی سہیلیوں کو بلا کر گھر میں کیک کاٹتی ہیں اور کہتی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ عیسائیوں کی مشابہت ہے, یہ غیر مسلموں کی مشابہت ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. من تشبہ بقوم فہو منہ. اپنے بچوں کا جنم دن اور برتھ ڈے منانے والوں قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے, غیر مسلموں کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے. مناؤ, کتنے شوق سے مناتے ہو اپنے اولاد کا جنم دن, مناؤ. ایمان تو نکل چکا ہے, بنیاد سے ہم نے رشتہ ختم کر دیا ہے. ہم کیا جانے ایمان کس چیز کا نام ہے. یہ عورتیں اپنے بچوں کا جنم دن مناتی ہیں, شرم آنی چاہیے. 5 سال کا ہو گیا, نہیں تیرا بیٹا 5 سال اپنی زندگی کے کم کر چکا ہے, اس کو سوچ. 10 سال کا ہو گیا, ہاں 10 سال کا ہو گیا, لوگ کہہ رہے اللہ اس کی عمر لمبی کر. ابھی لمبی کہاں کر, وہ تو 10 سال کم کر چکا ہے. تیری دعا کرنے لمبی دعا کرنے سے لمبی تھوڑی ہو جائے گی, وہ تو اب 11 سال کا. یہ کھوے لوگ ہیں, ٹھوسنے آتے ہیں اور دعا دیتے لمبی عمر ہو. معاف کیجئے گا, ناجائز کام کر کے وہاں دعا دے رہے ہو, وہاں دعا بھی قبول نہیں ہوگی. غلط کام کر کے دعا کر رہے ہو. 400 آدمیوں کی بارات گئی, ڈی جے بجے, لڑکے نے صحرا باندھ لیا ہاتھی کی سونڈ کی طرح لٹکایا, مہندی لگا لی ہاتھ میں. پوپو لال پہنچ گئے, بیٹھ گئے اسٹیج پر, ویڈیو بن رہی ہے اور ویڈیو بننے کے بعد لڑکی کی ویڈیو بن رہی ہے, دلہن کی, ہیما مالنی کی اماں کی. آج وہ اتنی سجی ہوئی ہے, لپسٹک کریم پاؤڈر سب لگ رہی ہے جیسے وہ ہیما مالنی کی اماں بن گئی ہو, لگی. اس کی بھی ویڈیو بن رہی ہے. یہ سارے حرام کام کرنے کے بعد نکاح پڑھا جا رہا ہے. مولانا صاحب کہہ رہے ہیں نکاح قبول کیا, لڑکے نے کہہ دیا نکاح قبول کیا, اور نکاح کے بعد دعا ہو رہا اللہ شادی شدہ زندگی میں برکت عطا فرما. حرام کام کرنے کے بعد برکت کی دعا دے رہا ہو, 2 سال میں طلاق ہو جائے گی. شرم نہیں آتی تمہیں دعا دیتے ہوئے؟ سارے حرام کام کرنے کے بعد وہاں دعا دے رہا ہو. ناپاک نماز پڑھ لو, ناپاک بغیر وضو کے مسجد میں چلے جاؤ, نماز پڑھ لو, اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ میری دعا قبول فرما لے, اللہ مجھے جو ہے روزی روٹی میں برکت عطا فرما. اب آپ غور کرو, یہ سارے غلط کام کرنے کے بعد آپ دعا مانگیں گے, دعا قبول ہوگی؟ دعا قبول کہاں ہوگی؟ جب آپ کا رزق بھی حلال ہو. آپ نے 100 روپے کا پنجابی خریدا, 99 روپے آپ نے رکشہ چلایا, ای رکشہ چلایا, ٹوٹو چلایا, اور کرتا مل رہا ہے 100 روپے کا, پنجابی مل رہا ہے 100 روپے کا, 99 روپے آپ کے محنت کے, 1 روپیہ آپ کو حرام کا مل گیا, آپ نے 100 روپے ملا کے پنجابی لے لیا.
آپ نے وضو بھی بنایا، آپ نے غسل بھی کیا، آپ نے نماز بھی پڑھی، آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب تک وہ کرتا تیرے جسم پر رہے گا، رب کعبہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک رکوع قبول نہیں، ایک قیام قبول نہیں، ایک سجدہ قبول نہیں۔ 99 روپے حلال کے، 1 روپیہ حرام کا، 99 روپے کڑی محنت کے پسینہ بہا کر کمایا، 1 روپیہ حرام کا ملا دیا ہے، جب تک وہ کپڑا تمہارے جسم پر رہے گا نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز کے بعد کہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، اوپر سے آواز آتی ہے وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحرام۔ اے فرشتوں میرا بندہ دیکھو کیا کیا چیزیں مانگ رہا ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ دوں، لیکن کیسے دوں؟ یہ جو کھا کر آیا وہ حرام کا، جو پی کر آیا وہ حرام کا، جو پہن کر آیا وہ حرام کا، اس کی جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ حرام کا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ہم اپنے بندے کی دعا سنیں تو کہاں سے سنیں؟ 99 روپیز حلال کے، محنت کے، اور اس کے بعد 1 روپیہ حرام کا، جب ایسا کرنے کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے تو ہماری شادیوں میں ڈی جے اور یہ سب اور ابٹنے، ہلدی، مہندی سب کرنے کے بعد اور ویڈیو بنانے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو پھر کہو اللہ شادی میں برکت عطا فرمائے، یہ دعا قبول ہوگی؟ مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے دعاؤں کا، مذاق بنا کے رکھ لیا آپ نے اسلام کی تعلیمات کا۔ جتنا مسلمانوں نے اس دور کے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، اللہ کی قسم غیر مسلموں نے بھی اتنا اسلام کا مذاق نہیں اڑایا جتنا مسلمانوں نے اسلام کا مذاق اڑایا۔ جب چاہیں تب کھڑے ہو گئے اللہ یہ کر دے، اللہ وہ کر دے، اللہ وہ کر دے۔ ارے پہلے دیکھ تو اس کی حیثیت کیا ہے، پہلے دیکھ تو۔ اللہ کے نبی کے پاس جو آتا تھا آپ اس کے لیے دعا، ہدایت کی دعا کر دیتے تھے، پہلے کچھ نصیحتیں کرتے تھے، جاؤ پہلے ایسے کرو۔ ہم کہاں ہیں؟ مذاق بنا لیا، مولانا صاحب ہاں جا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے ایک دعا مولوی جرجیس تجھے دعاؤں میں یاد رکھے کہ اپنے بیٹے کی دنیا دین دیکھے، اپنی اولاد کا دیکھے، اپنے رشتہ داروں کا دیکھے، ایک فیشن بنا لیا دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مولانا دعا کرنا میرے لیے، تو حرام پہ حرام کھاتا جائے، مولوی جرجیس تیرے لیے دعا کرے۔ ارے تو خود حلال روزی کھانا شروع کر، اللہ کی قسم اللہ خود کہتا ہے میرے بندے مجھ پر ویسا بھروسہ کر جیسے کرنا چاہیے، ہم تجھے ویسے روزی دیں گے جیسے چڑیاں بھوکے پیٹ گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور شام کو جب واپس آتی ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سمندر میں ایک وہیل مچھلی رہتی ہے جو 40 ٹن گوشت کھاتی ہے، 40 ٹن ایک دن میں۔ اللہ کہتا ہم اب اس مچھلی کو بھوکا نہیں سونے دیتے، 2 روٹی کھانے والے تو کیوں پریشان ہے؟ ہم تجھے بھوکا نہیں سنائیں گے، تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کا حق مار رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کے لیے کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ تو کیوں اس 2 روٹی کو کمانے کے لیے ناجائز مال حاصل کر رہا ہے؟ کیوں ایسا کر رہا ہے تو؟ میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے دنیا میں تو میں تیرا خیال رکھوں گا۔ میں تو وہ ہوں جو کالے رنگ کی کالی چونٹی جب کالے پہاڑ پہ چلتی ہے تو میں اس کو بھی رزق دیتا ہوں، سمندر کی تاریکی میں کوئی مچھلی بھوکی نہیں سونے دیتا ہوں۔ تو کیوں پریشان ہے؟ تو مجھ پر بھروسہ تو کر۔ ایمان نہیں ہمارے پاس، کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ میں نے بتایا نا ایمان کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، اس کو اللہ کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ نہیں یقین آتا ہے؟ 50 بار سنا ہوگا، میرے منہ سے بھی سن لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک بیٹا دیا، پہلا بیٹا اسماعیل، ہاجرہ کے پیٹ سے۔ حکم ہوتا ہے آئے ابراہیم اپنی بیوی اور بیٹے کو بیابان جنگل میں چھوڑ کر چلے آؤ۔ اور سنو، ہم سوچ بیچاری چاچا بیٹھے ہیں، اس کو دیکھو وہ جا رہا اٹھ کے، جانے دو ابھی یہ لوگ نکل جائیں تو ابھی اچھا ہے۔
لگتا ہے شوگر پیشنٹ ہے شاید. سنیے اب لوگ وہ بھی سوچ رہے ہوں گے جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو ہم کو جانے میں کیا ہے. ہوتا ہے کہ جب جلسے کا صدر جو ہوتا ہے پریزیڈنٹ وہ ڈرائیور ہوتا ہے. جب وہی پورا جلسہ چلاتا ہے, جب ڈرائیور ہی چلا گیا تو پیسنجر تو اپنے آپ اتر جائیں گے. کہیں ڈھابے پہ جب بس رکتی ہے, ڈرائیور اور کنڈکٹر جب چائے پینے کے لیے اترتے ہیں تو پیسنجر بھی اتر جاتے ہیں. میرے بھیا اس وقت ہم چلا رہے ہیں گاڑی, ہمارا خیال رکھو نا, گاڑی بھڑ جائے گی. تو انسانی ضروریات ہیں, ہو جاتی ہیں, لیکن جو کو زیادہ ضرورت لگتی ہے وہ پیچھے بیٹھا کریں. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ دو. میری ماں بہنوں سنو, ہم ماں بہنوں کہتے ہیں, بہنوں بھائیوں نہیں. بہنوں بھائیوں والے اور دوسرے لوگ ہیں. تھوڑا سا تو فرق ہونا چاہیے نا, ڈفرینٹ ہونا چاہیے, ورنہ لوگ کہیں گے ان میں فرق کیا رہ گیا ہے. بہت فرق ہے, زمین و آسمان کا فرق ہے. ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا اور وہ اپنی بیوی کو میدان مینا میں چھوڑ دیتے. سوچئے تو صحیح, جن لوگوں نے حج کیا ہے اس وقت ان کی نظریں اس جگہ پر ہوں گی, اور جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ ذرا آؤ میں تمہارے سامنے ایسا نقشہ کھینچوں, تمہیں بھی لگے کہ ہاں جرجیت صاحب جو نقشہ کھینچ رہے ہیں گویا کہ میں اسی مکے میں ہوں. جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوڑا اس وقت ان کے پاس تھوڑا سا ستو تھا, 1 دن کا یا 2 دن کا پانی تھا بس. ایسی جگہ پہ چھوڑا جہاں بڑے بڑے درخت تھے, پیڑ تھے, ٹریز تھی بہت زیادہ, لیکن ان درختوں پر کوئی چڑیا نہیں بیٹھی تھی, کوئی پرندہ نہیں بیٹھا تھا. چڑیاں بھی ایسی جگہ پر گھونسلے بناتی ہیں جہاں آس پاس ان کو پانی مل جائے, لیکن وہاں تو آس پاس کہیں پانی ہی نہیں. اس لیے چڑیوں نے, کووں نے, کبوتروں نے گھونسلے بھی نہیں بنائے. پانی نہیں تھا دور دور تک. ٹھنڈا ہو گیا ہو تو دو, نہیں تو اب تو آواز صحیح ہو گئی, لیکن تھوڑا پیتے رہیں گے تو اچھا. کل بھی بہت دور پروگرام ہے, علی پور دوار, نیو علی پور دوار, کافی دور ہے تو نکلنا بھی ہے. تو سنیے میرے بھائیوں, لیکن ہے بنگال ہی میں. تو ایسی جگہ پر چھوڑا اپنی بیوی کو. اب بیوی کو کیا معلوم تھا, بیوی کو نہیں معلوم تھا. وہ تو سوچ رہے ہیں یہاں پر ہسبینڈ کے ساتھ, شوہر کے ساتھ جا رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا کہ ہم تمہیں چھوڑنے جا رہے ہیں, واپس آ جائیں گے. سرجیکل اسٹرائک اس کو کہتے ہیں. یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک ہے؟ رات کی رات میں جب چاہو بند کر دیا, نوٹ نہیں چلے گا 2000 کا. یہ تو پاگل پن ہے. چھوڑ دیا, درخت ہیں لیکن چڑیاں نہیں ہیں. سائیں بیت رہی ہے جنگل میں. اور آج بھی مولانا جرجیس کو رات کے اندھیرے میں مالدہ سے, کلیا چک سے مالدہ جانے میں ڈر لگے گا. رات میں 2 بجے 3 بجے 4-5 لوگوں چاہیے ہمیں پہنچانے کے لیے. لیکن سوچو, آج لائٹیں ہیں تب, موبائل کا زمانہ ہے تب, وہاں تو لائٹوں کا زمانہ بھی نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ تیل بھی نہیں لے گئے اور ٹارچ تک نہیں ہے کہ راستہ دکھا سکے. بیابان جنگل میں اسماعیل کو اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا. اللہ کی قسم 10 منٹ بھی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھے. یہاں چھوڑا, چادر بچھائی اور بیوی سے کہا یہاں بیٹھو اور بچے کے پاس رہو. جانے لگے. ہاجرہ نے دیکھا کہ ابراہیم جا رہے ہیں, بچے کو اسی زمین کے اوپر پڑا ہوا چھوڑ دیا. ہاجرہ دوڑتی ہوئی جاتی ہیں اور اپنے شوہر ابراہیم کا دامن پیچھے سے پکڑتی ہیں.
آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا، اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آگے پھر بڑھ گئے، بیوی نے پھر کہا میں آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، اے میرے ہسبینڈ کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ ہماری عورتیں تو جواب دینے میں بڑی ماہر ہیں، ہر چیز کا جواب نہیں ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کا جواب خاموشی بھی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سے کے سوال کا جواب نہیں دے رہے، جانتے ہیں کہ جواب دیں گے تو دوسرا سوال اٹھے گا، اس کا جواب دیں گے تو تیسرا اٹھے گا، وقت کی بربادی ہوگی۔ چلے آگے، بیوی نے پھر کہا اے ابراہیم کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ایک بیوی کا جو فرض ہے کیا میں اس کو نبھانے میں ناکام رہی؟ کیا میں نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا؟ کیا آپ مجھ سے پریشان ہیں؟ میں نے آپ کو کبھی کسی چیز کا دکھ دیا ہے؟ شاید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ کے اپنی بیوی کے سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی بیوی کے سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے اتنے سوالوں کے بعد بیوی کو غصہ ہی جائے گا۔ وہ دوڑتی ہوئی پھر آگے بڑھی اور پیچھے سے کرتا قمیص پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا جا رہے ہو تو جاؤ، میں روکوں گی نہیں، اتنا تو بتا دو اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا۔ قرآن کے الفاظ دیکھیے، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُنَا، ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے بچے اسماعیل کو کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ یہاں جنگل ہے، بیابان جنگل ہے، درندوں کی آوازیں آ سکتی ہیں، خطرناک جانور بھی آ سکتے ہیں، یا کوئی قافلہ آ گیا اور میری عزت و آبرو کو لوٹ لیا، ہماری عزت کو تار تار کر دیا، تو کل جب آپ آؤ گے اور میں آپ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہ رہی، پھر میں آپ کو کیا جواب دوں گی؟ جا رہے ہو تو جاؤ، اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ اے گھروں کی چوکھٹوں پر بھروسہ کرنے والوں، گھروں میں بنائی ہوئی طاق پر بھروسہ کرنے والوں، اگر بتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا اِلَىٰ مَن تَتْرُكُونَا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے۔ یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے اللہ۔ آئے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے، اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں۔ کب آؤ گی پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے۔ بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی ہے، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائیں، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہیں، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے،
ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائے، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں۔ پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں، لی اور ہے دوسروں کی، دی کچھ۔ اب جاؤ، چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا، آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا، اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا، میری فکر مت کرنا، میری طرف دماغ مت لگانا، اس بچے کے بارے میں مت سوچنا۔ آئے میرے ہسبینڈ، آپ نے مجھے اللہ کی سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر۔ اب آپ کو جہاں جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع